حافظ صاحب جس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، بہت سارے قانون دان بھی اسی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قابو کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے میرے صاحب کہ چند چیزیں جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں، وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اب یہ جو ہے نا جس چیزوں کے اوپر ایک آپ یہ کہیں کہ ایک سیاسی بیان بازی میں نے اس سے پہلے بھی سنی، ٹائمنگ جیسے میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا، رات کو اندھیرا شب خون، جیسے کوئی ڈراؤنی فلم نہیں ہوتی اس طرح کے انداز۔ وی ڈڈ ناٹ ٹرائی دیٹ۔ ہم نے اجلاس میں دوسری دفعہ بتا رہا ہوں کہ صبح 11:30 بجے رکھا تھا، لیکن کچھ معاملات میں جس پہ تنازعات پیدا ہوئے، کنسنسس نہیں ہو سکا، اس وجہ سے یہ تھوڑا آگے ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ممبران کی 100% حاضری کو یقینی بنانا یہ مذاق نہیں ہوتا۔ ظاہر ایم این ایز ہیں، مرضی کے مالک ہوتے ہیں، اس دن چونکہ حاضری پوری تھی، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ آج اگر اس کے اوپر کنسنسس بن جاتا ہے اور یہ پاس ہو جاتا ہے اور تھوڑا اس میں اجلاس میں تاخیر بھی ہو جائے، بجائے اس کے کہ 2 دن کا ٹائم کتنے دن آپ نے ممبر بٹھا کے رکھے؟ 2 دن کا ٹائم دیں، نہیں بٹھا کے تو نہیں رکھے، لیکن ہم نے انہیں یہ گزارش کی کہ اسلام آباد سے باہر نہ جائیں جب تک کہ یہ امنڈمنٹ نہیں ہوتی۔ اس حد تک تھا، میں آپ کو پتہ ہے سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں، لیکن اگر 2 دن کی آپ بریک دیں اور اس کے بعد ممبر سارے اپنے اپنے حلقوں میں چلے جائیں، پھر ان کی واپسی، یہ تھوڑا مشکل ٹاسک تھا، اس لیے یہ اتوار کو رکھا گیا۔ اب بار بار جو یہ بات بھی کہی جا رہی ہے نا کہ خفیہ، میں آپ کو دوبارہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بات پھر وہ اب ہے وہی تیسری دفعہ مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ سر جمعہ رات کو اجلاس ہونا تھا، پھر جمعے پہ گیا، پھر ہفتے پہ گیا، پھر اتوار پہ گیا۔ جب تک اس کو فائنل حتمی شکل اسمبلی میں پریزنٹ کرنے کے لیے کابینہ کے سامنے پریزنٹ ہونا تھا، اس مرحلے پہ وہ آئے ہی نہیں، اس لیے بار بار صاحب سے کہہ رہے ہیں خفیہ۔ میں 18ویں ترمیم کی اس بات کو، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ طریقہ کار مختلف تھا، اس میں کمیٹی بنی۔ آج ابھی حافظ صاحب نے ذکر کیا پارلیمان کی ایک کمیٹی کا، اس کمیٹی کا مقصد آئین کے حوالے سے کنسنسس کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا پہ جناب کہ اس کمیٹی میں نہیں آیا، وہ کمیٹی اسمبلی کے ماحول کو، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس کمیٹی کا میں نے اور زین نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ وہی کمیٹی ہے، وہ ابھی بھی نہیں بنی۔ یہ وہی کمیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور پیپلز پارٹی بیٹھیں، آپ زین سے ریکنسیلیشن کریں، ملک کو اس فساد سے نکالیں، ہم تھک گئے۔ اس کمیٹی کا 100% مینڈیٹ ملک صاحب وہی ہے جو آپ کے پروگرام میں نے اور زین نے وعدہ کیا تھا۔ آپ دونوں میرے سے وعدہ کر کے گئے تھے، آپ نے بنوانی تھی، آپ بنوا نہیں سکے۔ نہیں، ہم ہی نے بنوائی ہے نا، وہ انڈیا نے تو نہیں بنوائی۔ میں نے اور زین کی بڑی اس میں مشترکہ کوششیں ہیں، اور اس کا 100% مقصد میں صرف دوبارہ کہہ دوں، پارلیمان میں ماحول کو بہتر بنانا، ماحول سازگار رکھنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، قانون سازی کے عمل میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، پیسفل طریقے سے کمیٹی میں کون لگ رہا ہے؟ اس کا 100% مینڈیٹ یہ ہے۔ میں زین کی طرف جانے سے پہلے پوچھ لوں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں کس کو لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز کے حوالے سے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کے مشورے سے 2 لیٹر جو میں نے خود لکھے تھے ایز چیف وپ، ہم نے ایک پینل مانگا تھا ان سے کہ آپ اپنے اپوزیشن کے 4 نام ہمیں دے دیں جس میں اتحادی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، کیونکہ اکثریت وہ تو شیخ وقاص اکرم کا ہی کہہ رہے تھے نا۔ اب آپ کا کیا فیصلہ؟ ایک پینل مانگا تھا کہ آپ 4 لوگوں کا ایک پینل دیں جس میں اتحادی جماعتیں فیصلہ کریں گی کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کسے ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہمارے دونوں لیٹر جو ہیں ان کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، تو اب ہونے کیا جا رہا ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے میٹرز پینڈنگ ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایک الیکشن کرا کے عبوری چیئرمین وہ لگا دیا جائے امانتاً۔ گڈ، امانتاً ایک حکومتی بندہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بٹھائیں گے، حکومتی بندہ۔ اس کے بعد جب انہوں نے پینل ہمیں بھیجا، میں آپ کے پروگرام میں بالکل ذہن سے یہ آپ کے آئینی پیکیج کی طرح کی ایک کمیٹی کا چیئرمین لگنے لگے، جیسے آپ کا آئینی پیکیج تھا نا ویسے ہی۔ اسی دن وہ چیئرمین ریزائن کرے گا، اگلے دن آپ کا پی ٹی آئی کا جو ہے ممبر جو ہے وہ چیئرمین بن جائے گا اسی دن۔ یہ چھاگے ہیں، چیئرمین آپ کا بن جائے گا۔ میں ذہن کو آپ کے پروگرام میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ پینل کل بھیجیں، پرسوں آپ کا چیئرمین لگا دیتے ہیں۔